یہ ہے کہ جب کسی ایک کیس کے سلسلہ میں لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ ہو جائے اور اس میں آپ نے لائیو سٹریمنگ شروع بھی کر دی تو پھر ان دی مڈل آف دی کیس کے آرگومنٹس کے درمیان میں جب عمران خان کے کیس کی باری آئے یا اس کو پیش کرنے کا موقع آئے تو سپریم کورٹ اس کو بند کر دے، جو کہ پچھلی تاریخ پاکستانی جو ہیں وہ اس کی آواز اور اس کی تصویر کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ یہ اس چیز پہ ایک قدغن لگائی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ، ایسے فیصلوں کو ہمیشہ سیاہ باب کے طور پہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کے حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے وکلا کو ساتھ لے جائیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر قدغن لگا دی کہ صرف 2 وکیل لے جائیں۔ اس کے اوپر بھی ہمارا یہ شدید احتجاج ہے کہ وہاں پہ اوپن کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر بھی وکلا اور لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا، اور آج جو اجازت بھی دی ہے وہ بھی ڈرتے ڈرتے اجازت دی ہے۔ ایسا خوف سپریم کورٹ سے توقع نہیں رکھا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے اوپر جو دباؤ ہے اس دباؤ کو ختم کر کے اس کی ایکسیس دینا چاہیے تھی، لیکن پھر کٹ پتلی بنتے ہوئے آج وہ ایک ایسا فیصلہ دے گئے کہ جسے ہمیشہ سیاہ فیصلے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ اگلی بات جو خان صاحب نے نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم کے حوالے سے کرنی ہے، آج تک تو رسپونڈنٹ کو نوٹس دے دیا تھا لیکن ان کو ریکارڈ پرووائڈ نہیں کیا گیا تھا۔ آج پھر خان صاحب نے خود ڈیمانڈ کی کہ یہ ریکارڈ پرووائڈ کیا جائے، تو پھر خواجہ صاحب کو آج پرمٹ کیا گیا ہے کہ ان کو ریکارڈ بھی دے دیں۔ اس طرح سے آپ ایک پاپولر لیڈر کی آواز نہیں دبا سکتے۔ خان صاحب نے اسپیسیفکلی آج 8 فیبروری کے مینڈیٹ چوری ہونے کے بارے میں جب بات کرنی چاہی تو پھر چیف جسٹس رستے میں رکاوٹ بنا کہ خان صاحب آپ اس کو بعد میں بات کر لیجئے گا۔ خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہماری بہت امپورٹنٹ پٹیشنز یہاں پہ پینڈنگ ہیں، آپ ان کو فکس کر کے ان کا جلد فیصلہ کریں، لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے وکلا سے کہیں وہ فکسیشن کے لیے اپلیکیشن دیں۔ ہماری اپلیکیشنز آتی ہیں ان کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے، ٹرن ڈاؤن کر دیں، قانون میں اجازت ہے، اس کمیٹی کے سامنے تو رکھیں جو کمیٹی انہوں نے پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی، اس کے سامنے بھی نہیں رکھتے۔ اس طرح کا امتیازی سلوک جو ہے وہ پوری بار بھی ریجیکٹ کرتی ہے، اور آئی ایل ایف پاکستان کے تمام وکلا جو ہیں وہ خان کی ٹیم ہیں اور خان کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک بات اور جو ایک خاص بات، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کٹ پتلیوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وکیلوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنائیں۔ یہ ایک انڈیویجول انسیڈنٹ تھا جس کو کل بھی ہم نے مذمت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خاور مانیکا نے بہت بدتمیزی کی اور گالیاں دیں، اس کے باوجود ہم سب نے صبر کیا۔ کسی ایک شخص کا انڈیویجول ایکٹ کو آپ پوری وکلا کے خلاف اور 25 بندوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنانا یہ انتہائی زیادتی ہے۔ ان کٹ پتلیوں کے پاس کوئی اور چیز باقی نہیں ہے سوائے قانون کو ہاتھ میں لینے، اس کو مس یوز آف اتھارٹی کرنے کے علاوہ۔ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، آج یہ بھی انڈر ڈسکشن آیا ہے کہ کس طرح ایک طرف تو آپ نئے لاء کو تبدیل کرتے ہیں اور کہتے ہو کہ 90 دن کا ریمانڈ غلط تھا اور اس کو 14 دن میں لاتے ہیں، اور جس کو ہم نے چیلنج نہیں کیا، ہم نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ 14 دن کا ریمانڈ درست بات ہے، لیکن اس کے ساتھ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جب عمران خان کو گرفتار کرنے لگے تھے، 30 ڈیز کا ریمانڈ کیا تھا۔ اس آرڈیننس کے ختم ہونے کے بعد اب دوبارہ نیا آرڈیننس جاری کیا ہے جس میں 40 دن کا ریمانڈ کر دیا ہے۔ یہ کورٹ نے بھی آبزرو کیا اور آج بھی پورے پاکستان اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ کس طرح ان 40 دن کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں صرف عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ایک طرف تو آپ
اس نیب امینڈمنٹ آرڈیننس کے اندر 99 والے کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو، دوسری طرف خود آپ آرڈیننسز جاری کر رہے ہیں